آپ سن رہے ہیں کتاب ایک بار ملو ہم سے، سب ہیڈنگ روشن رہیں گھر کے چراغ۔ پلیز اماں، یہ انگارہ صرف الفاظ زبان پر نہ لائیں، صرف 7 ماہ مہرین کی شادی کو ہوئے ہیں۔ آپ امرین کو بھی کہا کریں گھر رہا کرے اپنے، آخر لوگ بہو بیاہ کر لے جاتے ہیں گھر کی رونق کے لیے، جب بوئیں گھر نہ رہیں تو بیٹے بیانے کا فائدہ، شرمین نے کہا، اور آج پہلی بار اڑ کر اماں اس پر نہ جھپٹی تھیں بلکہ ان کی زبان تالو سے چپک گئی تھی، اور اسی وقت تمکین آپا روتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ کیا ہوا آپا؟ شرمین کا دل بیٹھنے لگا۔ اماں یہ نوٹس آیا ہے نصیر کی طرف سے۔ کیسا نوٹس؟ شرمین نے اس کے ہاتھ سے لفافہ لے لیا اور پھر پڑھنے کے بعد طویل سانس لے کر بولی، اماں، اب نصیر بھائی نے بھی طلاق کا پہلا نوٹس بھیج دیا ہے۔ یوں سمجھ لیں تمکین آپا کو 1 طلاق ہو گئی، ابھی 2 رہتی ہیں اور 3 ماہ کے اندر اندر وہ بھی ہو جائیں گی، شرمین نے کہا۔ اماں میں اپنے گھر جاؤں گی، میں اپنے بچوں کو باپ کے زیر سایہ رکھنا چاہتی ہوں، مجھے چھوڑ آئیں اماں، تمکین نے روتے ہوئے کہا۔ میں چھوڑ آؤں؟ اماں نے حیرت سے کہا، لے کر بھی تو آپ ہی آئی تھی نا۔ تمکین آپا آخر اماں کی بیٹی تھی، کیسے تنک کر جواب نہ دیتی۔ اے بی، جانا ہے تو خود جاؤ، اور یوں بھی تمہاری مرضی ہوتی تھی تو میرے ساتھ آتی تھی، سسرال میں رہنا تمہیں پسند نہ تھا، ایک ساس ایک نند تم سے برداشت نہ ہوتی تھیں، آخر نرگس بھی تو وہیں رہ رہی ہے۔ اماں ایک دم ہی پینترا بدل بیٹھی تھیں۔ اماں، یہ وقت لڑنے کا نہیں ہے، آپ اپنا قصور بھی مانیں، سارا قصور تمکین آپا کا بھی نہیں، شرمین نے کہا۔ میں تمہیں بھی تو کئی بار لینے کے لیے گئی، تم تو نہ آئیں، اماں کہہ رہی تھیں اور شرمین سوچ رہی تھی۔ مجھے تو ایک ہی ٹھوکر کافی تھی جب میرا دل اجڑا تھا، اور اس نے کہا تھا، شرمین، اگر تم نے ماں کی بات مانی تو کبھی اپنا گھر نہ بسا سکو گی، اور اس جملے کو میں نے اپنی زندگی کی اساس بنا لیا تھا۔ شرمین، تم کچھ کرو، تمکین نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں کیا کروں؟ وہ بولی، میں اجڑنا نہیں چاہتی، گھر بسانا چاہتی ہوں، اپنے گھر جانا چاہتی ہوں۔ اچھا، میں سوچتی ہوں تم اپنا سامان پیک کرو۔ تمکین آپا اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، امی بھی برآمدے میں تخت پر جا کر بیٹھ گئیں۔ تب شرمین نے نصیر بھائی کو فون کر دیا۔ یہ کیا کیا آپ نے نصیر بھائی؟ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا شرمین۔ نصیر بھائی، آپ آپا کو کہتے کہ گھر جائیں، بارہا کہا، مگر وہ کہتی تھی آپ ہوں گے تو جاؤں گی۔ آخر شرمین، مجھے بھی والدین پیارے ہیں، میری ماں بیمار رہتی ہے، کیا یہ میری ماں کی خدمت نہیں کر سکتی ہے؟ بس آپ نوٹس واپس لیں، بچوں کا بھی آپ نے احساس نہیں کیا، جب بیوی اور آئے گی تو بچے بھی آ جائیں گے۔ وہ بے پرواہی سے بولے، پلیز نصیر بھائی، آپ ایسی باتیں نہ کریں، میں آج ہی آپا کو بھیجتی ہوں، اور آپ غصہ نہ کریں۔ اب ممکن نہیں نصیر بھائی، آپ میری بات نہیں مانیں گے، اس نے مان سے کہا۔ چلو تمہاری بات مان لیتا ہوں، مگر تمکین گھر پر رہے، چاہے میں ہوں یا نہ ہوں، جیسے داؤد کے بغیر تم بھی ادھر ہی رہتی ہو، وہ رہیں گی۔ اور سنو، مہرین کو بھی سسرال بھیجو، یاسر بہت غصے میں ہے، نصیر نے آہستہ سے کہا۔ کیا؟ بس میں نے بتا دیا۔ اف میرے خدا، کس محاذ پر لڑیں؟ آپ میری یاسر بھائی سے بات کروائیں۔ اور پھر یاسر نے بھی وہی بات کہی جو نصیر نے گول مول لفظوں میں کہی تھی۔ آپ آنٹی کو بھیجیں، میری والدہ بہت مرتبہ اسے لینے گئی ہیں، مگر آپ کی والدہ ہر بار کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیتی ہیں۔ مہرین سے بات کرو تو وہ کہتی ہے طبیعت ٹھیک نہیں، آخر مسئلہ کیا ہے؟
وہ سخت تپا ہوا تھا۔ اوہو، شرمین نے طویل سانس لی اور سوچنے لگی، عشرت آنٹی کتنی معاملہ فہم عورت ہیں۔ انہوں نے بیٹے کو کبھی نہیں بتایا کہ اماں ان کی کس قدر بے عزتی کر کے بھیجتی ہیں۔ تب شرمین بولی، آپ اب اپنی امی کو بھیجیں، مہرین ان کے ساتھ جائے گی اور آپ کی اجازت بلکہ ساس کی اجازت کے بغیر میکے بھی نہ آئے گی۔ شرمین نے محبت سے کہا، آپ کہتی ہیں تو پھر بھیج دیتا ہوں، یاسر نے جیسے بادلہ نے خواستہ کہا تھا۔ شکریہ یاسر بھائی، شرمین نے تشکر آمیز لہجے میں کہا۔ وہ ریسیور رکھ کر پلٹی تو مہرین دروازے سے ٹیک لگائے آنسو بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ شرمین اس کے قریب گئی اور بولی، رونا نہیں، مگر وہ تو اسے لپٹ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ دیکھو مہرین، میں تمہیں سمجھاتی آئی ہوں، اماں اتنی سمجھدار نہیں ہیں جتنا بیٹیوں کی ماں کو ہونا چاہیے۔ ہمیں خود دیکھنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمارے لیے کیا چیز بہتر ہے۔ کہتے ہیں اولاد سے عورت کے قدم گھر میں مضبوط ہوتے ہیں، مگر آج پتہ چلا ایسا نہیں ہوتا۔ عورت کے قدم صرف ایثار و محبت اور قربانی سے مضبوط ہوتے ہیں۔ بعض مرتبہ اولاد بھی مرد کے پاؤں کی بیڑی نہیں بنتی، ورنہ نصیر بھائی کبھی نوٹس نہ بھیجتے۔ پھر تمہاری گود خالی ہے، تم سسرال والوں کا دل جیت لیتی، ان کی مرضی سے میکے آتی تو آج یاسر نے اتنا بڑا فیصلہ نہ لیا ہوتا۔ اب کیا کروں؟ مہرین باقاعدہ کانپ رہی تھی۔ تیاری کرو، ساس آئیں تو ان سے معافی مانگنا اور اماں سے اجازت لے کر چلی جانا۔ وہ لڑیں گی تو نہیں؟ مہرین خوف زدہ تھی۔ تمہاری ساس بہت اچھی ہیں، انہوں نے بیٹے کو کبھی نہیں بتایا کہ اماں ان کے ساتھ کیا سلوک کرتی رہی ہیں۔ سچ؟ مہرین حیران تھی۔ ہاں، اور مہرین، یہ ساس کا رشتہ بڑا خوبصورت رشتہ ہوتا ہے اگر ہم سمجھیں تو۔ انہیں تم سمجھو، پرکھو، محبت کرو تو تمہیں پتہ چلے گا۔ بن جانے، سمجھے، پرکھے، تم کہو ساس اچھی نہیں ہوتی تو یہ اس رشتے کے ساتھ ناانصافی ہے، شرمین نے کہا۔ اور ہاں، اب عشرت آنٹی کی اجازت کے بغیر تم گھر سے قدم نہیں نکالو گی۔ بہتر، مہرین سر ہلا کر رہ گئی۔ پھر شرمین نے چچی جان کو فون کر کے کہا، اپنی بہو کو لینے آ جائیں۔ کیا؟ وہ حیران تھی۔ میں راز بتا رہی ہوں، وعدہ کریں کہ کسی کو نہیں بتائیں گی، شرمین نے سرگوشی کے انداز میں کہا۔ وعدہ، کسی کو نہیں کہوں گی۔ تب شرمین نے آہستہ آہستہ سب باتیں بتا دیں۔ بس اب آپ آ جائیں، لائن کلیئر ہے۔ ساری بات بتانے کے بعد شرمین بولی، ہائے خدا کا شکر ہے، اب میرے گھر میں بھی میرے بچوں کی چہکاریں گونجیں گی، میں شکرانے کے نفل پڑھوں گی۔ توقیر آئے تو میں آتی ہوں، وہ بولیں اور شرمین نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ توقیر عرصہ ہوا یہاں نہ آیا تھا، جب سے شرمین نے اسے بے اعتبار جانا تھا، اور پھر اس نے تمکین کو بتایا، چچی جان آ رہی ہیں آپ کو لینے، پہلے ان سے معافی مانگنا، پھر ساتھ جانا۔ آپا، آپ خود سوچیں، اپنے بچوں کو دادا دادی سے دور رکھ کر کون سا ثواب کما رہی ہیں آپ؟ توقیر کے بچے ہو جائیں گے تو وہ اپنا دل بہلا لیں گی، مگر آپ کے بچے تو ان محبت کرنے والی گرم گودوں سے محروم رہیں گے۔ بس اب آپ چچی جان کی اجازت سے میکے آئیے گا، اور اس طرح کے مل کر چلے گئے یا ایک آدھا دن رہ لیا۔ ڈیرے نہ ڈالیے کہ آپ کا اصل گھر وہی ہے جہاں آپ بیاہ کر گئی ہیں، شرمین کہتی رہی، اور آج نہ اماں نے اسے ڈانٹا تھا اور نہ تمکین آپا نے ٹوکا تھا کہ وہ سچ ہی تو کہہ رہی تھی۔ اور اماں، اب مہرین بھی یہاں دن گزارنے آئے تو اسے چلتا کریں، ایسا نہ ہو کہ کسی روز آپ دونوں بہنوں میں امرین کی خاطر جھگڑا ہو اور لوگوں کو مزید ہنسنے کا موقع ملے۔ بیٹیاں اپنے گھر بستی ہی اچھی لگتی ہیں، آپ پتہ نہیں کیوں انہیں یہیں رکھنے پر بضد ہیں۔ یہ خود کہتی تھی اور شرمین بھی کہتی، چلو ابھی رہ لیں، پھر 2-4 بچے ہو جائیں گے
تو کیسے رہیں گی؟ پھر سفیان اور سبحان کی دلہنیں نہ رہنے دیں گی۔ اماں نے وضاحت کی۔ اماں، شادی کے شروع میں لڑکی کا دل سسرال میں لگ جائے تو ٹھیک ہوتا ہے، ورنہ تاعمر اس کا دل نہیں لگتا۔ اب مجھے دیکھیں، یہاں میں مجبوری میں پڑی ہوں، دن گن رہی ہوں، کب چھلا ختم ہو اور میں جاؤں اپنے ہوم سویٹ ہوم۔ وہ ماں کے گلے لگی تو وہ بولی، میری صرف تو ہی عقل مند بیٹی ہے، انہوں نے تو میرا دماغ ہی الٹا کر کے رکھ دیا۔ اماں نے اس کی پیشانی چومی تو ٹھنڈک اس کے اندر اتر گئی، اور پھر اسی شام پہلے عشرت جہاں آ کر مہرین کو لے گئی تھیں، وہ سارے گلے شکوے اسی دہلیز پر چھوڑ گئیں اور جاتے جاتے بولی تھیں، صابرہ بہن، آج میں مہرین کو لے جا رہی ہوں تو سمجھیں آج ہی آپ نے بیایا ہے، بھیجتی رہیے گا۔ اماں منمنائی تھیں۔ بھلا یہ اماں کا انداز کب تھا؟ شرمین نے سوچا۔ آئے گی، مگر اسی طرح جیسے بیٹیاں آتی ہیں، اور دیکھیے گا اپنے گھر میں یہ کس قدر خوش رہے گی، آخر وہی اس کا گھر ہے۔ بے شک بے شک، اماں نے سر ہلا کر کہا۔ مہرین کے جانے کے بعد چچی جان بھی توقیر کے ہمراہ آ گئی تھیں، اور پھر تمکین آپا نے دیر نہ کی تھی ان کے ساتھ جانے میں۔ حالانکہ اماں چچی جان اور توقیر کو کھانے پر روک رہی تھیں، بلکہ اماں چچی جان اور توقیر کو کھانے پر روک رہی تھیں، تو تمکین آپا کہہ رہی تھیں، اماں پھر کبھی صحیح، اور شرمین سوچ رہی تھی، گھر کی محبت جاگی ہے تو گھر کے بغیر رہا نہیں جا رہا۔ مہرین اور تمکین کے جانے کے بعد اماں نے سکھ کی طویل سانس لی تھی۔ انہیں لگا جیسے ان پر سے ٹنوں بوجھ اتر گیا ہو، اور شرمین سوچ رہی تھی، شکر ہے اماں مان گئی اور میری عزت رہ گئی۔ اسی رات سفیان کا فون آیا تھا۔ اماں سے ساری روداد سن کر وہ بولا تھا، اب میری بیوی کو بھی لے آئیں، تم خود چھوڑ گئے تھے۔ اماں نے شکوہ کیا، آپ لے آئیں، بہو کے بغیر آپ کو گھر سونا نہیں لگتا؟ لگتا تو ہے، مگر تم آؤ گے تو وہ آئے گی۔ جب میری بہنیں اپنی ساسوں کے ساتھ اپنے گھروں کو جا سکتی ہیں تو میری بیوی اپنی ساس کے ساتھ کیوں نہیں آ سکتی؟ وہ شوخی سے بولا، حمیدہ نہیں آنے دے گی، میں جانتی ہوں، میں فون کر رہا ہوں ادھر، آپ جانتی ہی تو نہیں ہیں مومانی جان کو، بس آپ رکشی کو لے آئے۔ سفیان نے فون بند کیا تو اماں بولیں، میں صبح ہی رکشی کو لینے جاؤں گی، اسے دیکھو تو اس کے بنا گھر میرا سونا سونا سا ہو رہا ہے، میرے گھر کا چراغ تو وہی ہے، میں تو یوں ہی مانگے کے چراغوں سے اجالے کیے بیٹھی تھی۔ اماں کے لہجے میں رکشی کے لیے محبت ہی محبت تھی۔ شرمین مسکرا دی، اسے لگ رہا تھا اس کے چاروں طرف بہاریں رقصاں ہو گئی ہیں۔ آج اسے اپنی اماں ساری عورتوں سے زیادہ عقل مند لگ رہی تھی۔ سب ہیڈنگ، شگوفہ اور شجر۔ ٹن ٹن ٹن، سائیکل کی گھنٹی کی آواز جوں ہی شادہ کی سماعتوں سے ٹکرائی، وہ تقریباً بھاگتی ہوئی بلند چوباروں والی آہنی گیٹ پر پہنچ گئی۔ بندو سائیکل کو بریک لگا ہی چکا تھا کہ وہ ایک ہی دم سامنے آ گئی۔ اگر بندو اپنی پوری سپیڈ سے سائیکل چلا رہا ہوتا تو وہ یقیناً اس سے ٹکرا جاتی، اور ہمیشہ کی طرح کھری کھری بھی بندو کو ہی سناتی۔ آج مقدر اچھے تھے جو خدا نے عزت رکھ لی، اور یوں بھی جب وہ سامنے آتی تھی تو بندو کو لگتا تھا جیسے اس کے دل کی بریکیں فیل ہو گئی ہوں، اور یہ تو بے جان سائیکل ہی تھی جو کبھی کبھی اس کے اختیار میں نہ رہتی۔ ارے بندو، حویلی والوں کا کوئی خط پتر آیا؟ بندو نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ مسکائے جا رہا ہے، بتا نا، کوئی خط شط آیا؟ ایک بات تو بتا شادہ، بندو نے پوچھا۔ پوچھو، وہ پلکیں جھپکاتے ہوئے بولی۔ حویلی والوں کے خط کی کیوں اڈیک رہتی ہے؟ ملکالی جی پوچھتی ہیں نا کہ بھائی شادہ ابھی تک بندو نہیں آیا، وہی اڈیکا رکھتی ہیں، تو میں پوچھتی ہوں تم سے۔ ویسے بھی میرا کون شہر میں بیٹھا ہے جس کے خط کا میں انتظار کروں؟ بس ایک ماسی ہے اور ایک ماما جو یہیں سکندر آباد میں ہی ہیں۔ اللہ اللہ خیر صلاح۔ شادہ حسب معمول بغیر کوما اور فل سٹاپ کے بولتی گئی۔
اور بندو اس کے سبھی چہرے پر نظریں جمائے نثار ہوتا رہا۔ بتا، خط ہے؟ شادہ نے پوچھا۔ ہے تو صحیح، وہ مسکرایا۔ پھر نخرے کیوں کر رہا ہے؟ دے نا۔ شادہ نے ہاتھ پھیلایا تو اس کی کلائی میں کھبا ہوا چاندی کا کنگن بج اٹھا جس میں چھوٹے چھوٹے گھنگرو لگے ہوئے تھے۔ بندو نے اس کے ہاتھ پر سفید لفافہ رکھ دیا اور بولا، ایک بات سمجھ میں نہیں آتی شادہ۔ کیا؟ مجھ سے پوچھو، میں سمجھاؤں۔ وہ ایک ادا سے بولی۔ ملکانی جی کا پورا کنبہ شہر میں رہتا ہے، پھر بھی مہینوں بعد چھٹی آتی ہے۔ ان سے اچھے تو وہ لوگ ہیں جن کے بندے سعودی عرب اور دبئی میں گئے ہوئے ہیں۔ ہر ہفتے خط آتا ہے، کبھی کبھی تو ہفتے میں 2 خط بھی آ جاتے ہیں۔ وہ بندو، ملکانی جی کی ٹیلی فون پر گل بات ہو جاتی ہے نا، تو بھلا خط کی کیا ضرورت ہے؟ باہر کے ملکوں سے بھی ملکانی جی کے پوتے نواسے بات کر لیتے ہیں۔ دیکھ نا بندو، سائنس کی ترقی، تاروں کے ذریعے ہی باتیں ہوتی ہیں، تو میں حیران ہو جاتی ہوں۔ میں نے اللہ قسم خود سنی ہے آواز۔ اچھا، بندو نے اپنی آواز میں حیرت پیدا کرتے ہوئے کہا۔ سچی بندو، تو کبھی سن۔ کینیڈا میں ہے اشرف ملک، اور بات یہاں ملکانی جی سے کر لیتا ہے۔ ملکانی جی کہتی ہیں بہت فاصلہ ہے، بہت دور ہے وہ ملک۔ شادہ اپنی معلومات کا رعب اس پر ڈال رہی تھی۔ حالانکہ یہ سب باتیں بندو کو پتہ تھیں، مگر اس کے لیے وہ چند لمحے بہت قیمتی تھے جو وہ شادہ سے باتیں کر کے گزارتا تھا۔ جان بوجھ کر اسے باتوں میں لگا لیتا۔ وہ اتنی معصوم تھی کہ بندو کی آنکھوں میں اپنے لیے شگوفے محسوس نہ کر سکتی۔ اسے بندو کی آنکھوں کی جھلیوں میں اپنا عکس ڈولتا نظر نہ آتا، اور بندو خود میں کبھی حوصلہ نہ کر پاتا کہ وہ اپنے جذبوں کی ہوا بھی شادہ کو لگاتا۔ وہ خود اپنے جذبوں کے سامنے دیوار بن کر کھڑا ہوا تھا۔ کبھی کبھی وہ اپنی شدتوں کو بھی خود سے چھپا جاتا، مجبوری جو تھی، اور وہ مجبوری اس کی 4 جوان بہنیں تھیں، ایک اس سے بڑی اور 3 چھوٹی، جو ابھی تک بابل کی دہلیز پر اس لیے بیٹھی تھیں کہ جہیز کے نام پر کچھ بھی تو نہ تھا۔ آج کل غیر تو غیر اپنے رشتہ دار بھی بھوکوں کی طرح منہ کھولے بیٹھے ہیں جہیز کے لیے۔ بندو 2 سال ہوئے مڈل پاس کر کے پوسٹ آفس میں لگ گیا تھا، وہ بھی حویلی والی کی ملکانی کی مہربانی سے۔ کبھی کبھار وہ ملکانی جی سے سلام کرنے آتا یا کوئی چٹھی دینے، تو شادہ سے سب سے پہلے ٹکراؤ ہو جاتا۔ اسے پتہ بھی نہ چلا تھا کہ کس طرح شادہ اس کے دل میں اتر گئی تھی۔ 18-19 سال کا وہ لڑکا ہی تو تھا جس کی ابھی مسیں ہی بھیگی تھیں، اور چڑھتی جوانی کی یہ عمر تو ویسے بھی بہت خطرناک ہوتی ہے۔ ہر چمکتی ہوئی چیز سونا لگتی ہے، اور شادہ کی رنگت بھی تو گندم کی بالیوں کی طرح سنہری اور چمکدار تھی۔ تبھی تو وہ بندو کے قلب و نظر میں سما گئی تھی۔ وہ اپنے آنگن دل میں شادہ کی آہٹیں صاف سنتا تھا۔ بار بار تصور میں بندو نے اپنے ذہن کے پردے پر شادہ کا سایہ لہراتا دیکھا تھا۔ کتنی ہی بار اس نے شادہ کو اپنے اتنے قریب پایا تھا کہ بس ہاتھ بڑھا کر چھو سکتا تھا، مگر یہ تو بس تصوراتی دنیا تھی جہاں کی سیر وہ جی بھر کر کرتا تھا، ورنہ حقیقت میں تو شادہ ہوا کا جھونکا تھی جو بس اس کے دل کو چھوتا ہوا گزر جاتا تھا، جیسے اب ہوا تھا۔ شادہ خط لے کر حویلی میں واپس جا چکی تھی، اور بندو کو لگ رہا تھا جیسے کہ شادہ کو اس آہنی گیٹ نے نگل لیا ہو جو حویلی کا صدر دروازہ تھا، جس کے بہت بڑے بڑے چوبارے تھے، اور دروازے کے دونوں طرف اونچے اونچے ستونوں پر پیتل کے گنبد لگے ہوئے تھے۔ سورج بھی نکلتا تو ان بلند گلشنوں کو ہی سلامی دیتا تھا، اور یہ گلشن جگمگ کرنے لگتے۔ بندو نے آنے والے کل کے حسین تصور کو ذہن میں رکھتے ہوئے سائیکل کے پیڈل پر پاؤں مارا اور سائیکل آگے بڑھ گئی۔ ملکانی جی، چٹھی آئی ہے۔ شادہ بھاگتی ہوئی ملکانی سکینہ کے کمرے میں پہنچ گئی۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا، اور وہ دوپٹہ ہمیشہ کی طرح لاپرواہ انداز میں آدھا اس کے سر پر تھا اور آدھا نیچے ڈھلکا ہوا تھا۔ ملکانی سکینہ منظورہ سے سر میں مساج کروا رہی تھیں۔ کس کا خط ہے جی؟ شادہ نے خط ان کی گود میں ڈالا
اور خود نیچے بیٹھ کر پلنگ پر کوہنیاں ٹکا دیں۔ کھولنے تو دے، تجھے تو بہت ہی جلدی رہتی ہے۔ ملکانی سکینہ نے اسے پیار سے دیکھا، احتیاط سے لفافہ چاک کیا اور اس میں رکھا کاغذ نکال کر پڑھنے لگیں۔ شاداں ان کے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے اندازے لگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر ایک دم ہی ملکانی سکینہ کی آنکھیں چمکنے لگیں اور چہرے پر نور ہی نور پھیل گیا۔ شاداں مارے خوشی کے ان کی آواز ہی نہ نکل رہی تھی۔ خیر کی خبر تو ہے نا ملکانی جی؟ شاداں نے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ ہاں خیر ہے، سنی آ رہا ہے۔ سنی؟ شاداں نے کہا۔ ہاں سنی، میرے تراب کا بیٹا سکندر ملک آ رہا ہے۔ ملکانی جی، کیا شہر میں ایسے ہی نام ہوتے ہیں؟ کیا مطلب؟ بڑا اوکھا نام ہے وہ، میں تو ٹونی قسم سے بڑی مشکل سے منہ چڑھا تھا ان کا نام۔ کیا شہر میں یہی کتے بلیوں والے نام ہوتے ہیں؟ چل بکواس نہ کر۔ ملکانی سکینہ نے مشکل سے ہنسی کو روکا اور باروب لہجے میں بولی، غفور کے ساتھ مل کر ذرا اوپر کے دونوں کمرے سنی کے لیے ٹھیک کروا دو۔ تو کیا وہ 2 کمروں میں رہیں گے؟ اس نے لکھا ہے کہ اس کا دوست بھی ساتھ آ رہا ہے، شاید وہ بھی کچھ دن سکندر آباد میں رہے۔ اچھا جی، اور دیکھ شاداں پتر، سنی کے سامنے تو نے کوئی شرارت نہیں کرنی۔ میں کب شرارتیں کرتی ہوں جی؟ یہ جو تو بات بات پر ہنستی ہے نا، تو ایسا نہ کیا کر۔ سنی بہت غصے والا ہے، یوں ہی خفا نہ ہو جائے۔ سمجھ رہی ہے نا؟ جیسے تو نے ٹونی کے ساتھ کیا تھا۔ یہ تو آپ انہیں سمجھائیے گا ملکانی جی کہ وہ ایسی حرکت نہ کریں کہ مجھے ہنسی آ جائے۔ اب دیکھیں نا، ٹونی ملک نہانے کے بعد تولیہ باندھے دھوپ میں چلے آئے تھے۔ اب یہ تو سکندر آباد ہے، ولایت تو نہیں۔ خیر بیٹا، دھیان رکھنا، سنی سب سے مختلف ہے اور بہت لیے دیے رہنے والا ہے۔ بس جی، میں ان کے سامنے ہی نہیں جاؤں گی، نہ سامنا ہوگا نہ وہ خفا ہوں گے۔ لو بھلا، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک گھر میں رہ کر سامنا نہ ہو؟ میں ماسی کے گھر چلی جاتی ہوں، شاداں نے کہا۔ پھر میں کیسے رہوں گی؟ ملکانی سکینہ نے شائستگی سے کہا۔ اوہو ملکانی جی، آپ کی یہی محبتیں تو شاداں کو مار دیتی ہیں۔ شاداں نے ان کا ہاتھ تھام کر آنکھوں سے لگا لیا اور پھر چوم لیا۔ ہاں تو ملکانی جی، میں کمرے صاف کروا دوں نا؟ بالکل، دیکھو تم کام میں مت لگ جانا، فکر نہ کریں جی، میں تو ہوں ہی کم چور، ویسے بھی حکم تو دے سکتی ہوں نا۔ شاداں کی آنکھوں میں شریر چمک بڑھ گئی اور ملکانی سکینہ صرف سر ہلا کر رہ گئی۔ وہ ہوا کے جھونکے کی طرح کمرے سے نکل گئی۔ بہت شریر ہے وہ، ہنسی۔ ملکانی جی، آپ پیار بھی تو بہت کرتی ہیں، منظورہ نے ان کے کندھے دباتے ہوئے کہا۔ آپ نے بھی تو اسے اولاد کی طرح پالا ہے، اپنی اولاد سمجھا ہے، ایک مزارہ نہیں۔ تمہیں کیا پتہ منظورہ، اس نے کس طرح میری تنہائیوں کو بانٹا ہے۔ ملکانی سکینہ نے منظورہ کی بات کاٹ کر کہا، یہ تو میری ہے، میری اپنی۔ جب میری اولاد ہی مجھے چھوڑ کر چلی گئی تو معصوم شاداں کی کلکاریوں نے مجھے جینے کا حوصلہ دیا۔ ماں جو مر گئی تھی بیچاری کی، خدا بہت بے نیاز ہے، اس کی پرورش کے لیے مجھے وسیلہ بنایا اور میری تنہائی دور کرنے کے لیے شاداں وسیلہ بنی۔ ہم نے ایک دوسرے پر احسان نہیں کیا، یہی قسمت میں رقم تھا۔ بے شک جی، بے شک، منظورہ نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ اور بھلا وہ کرتی بھی کیا؟ شاداں سے ملکانی سکینہ کا بڑا ہوا بے تحاشا پیار حویلی کے سارے ملازمین کو کھٹکتا تھا، مگر کوئی کچھ بھی کہہ نہیں سکتا تھا۔ ایک ملکانی سکینہ کے خوف سے اور دوسرے شاداں خود بھی آفت تھی۔ کوئی ایک سناتا، آگے سے وہ 10 سنا دیتی۔ سب اسے ملکانی سکینہ کی منہ چڑی کہتے تھے۔ حالانکہ ملکانی سکینہ نے حویلی میں کئی بار ملازمین کو ڈانٹا تھا، مگر مجال ہے جو کبھی شاداں کی طرف انہوں نے ترچھی نظر سے بھی دیکھا ہو۔ ان کا شاداں سے حد سے بڑا ہوا التفات سب کو کھلتا بھی تھا، اور پھر وہ یہ سوچ کر دل کو مار لیتے کہ ملکانی سکینہ نے
شادہ کو چھٹپن سے پالا ہے، اس لیے وہ انہیں زیادہ پیاری ہے، مگر رتبہ تو وہی تھا، نوکرانی۔ وہ بھلا کون سا ان کے ساتھ بیٹھتی تھی؟ اگر وہ پلنگ پر بیٹھی ہوتی تو وہ ہمیشہ نیچے ان کے قدموں میں بیٹھتی۔ درجہ تو وہی تھا، البتہ ان سے لاڈ ضرور کرتی تھی۔